اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت۔ عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ تمام حضرات دے علم چھے کہ 1442 ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز اپنی اکھ دے کیمرے بند کر کے غروب کر چکا ہے، اور 1443 ہجری دا چند حسینیت دی فتح دا پیغام لے کے، یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے ابھر چکا ہے۔ میرے محترم سامعین، عاشوراء محرم نو تاریخی اعتبار نال ویکھے جائے تے کئی زوات نال اے عاشوراء معروف ہے، مشہور ہے، منسوب کیتا جاندہ ہے۔ مثلا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ چوں باہر آئے تے روز عاشور سی 10 محرم سی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آگ گلزار بنی تے تاریخاں چ لکھتا ہے کہ 10 محرم سی۔ حضرت نوح دا بیڑا پار لگا تے 10 محرم سی۔ حضرت یوسف کنویں چوں باہر آئے تے 10 محرم سی۔ بڑیاں تاریخاں اس ماہ نال اور اس عاشور نال اور محرم نال منسوب نے، لیکن 61 ہجری تو بعد جدو محرم دا چند نظر ہوتا ہے دو ہی لفظ ذہن چاہتے ہیں، یا کربلا یا حسین۔ یہ مطلب ہے واقعہ کربلا پوری تاریخ نو اپنے اندر ضم کر لی، پوری تاریخ نو واقعہ کربلا نے اپنے اندر ضم کر لی، اور اس ویلے پوری دنیا ایک ہی نام گونج رہے ہیں، یا ہے ذہن یا زبان، حمایت یا مخالفت، میں نہیں پتہ، نام ایک ہی ہے، حسین ابن علی۔ پوری دنیا دیا زبانہ تے الحمدللہ یہ مجلس جڑی امام حسین علیہ السلام دے اس میں گرامی نال منصوب ہے، عاشوراء بھی امام حسین نال منصوب ہے، لیکن دنیا آ کے کم از کم ویکھے تے صحیح، بوے تے صحیح کہ مجلس حسین ہے تے ادھے اندر ذکر توحید ہے، مجلس امام حسین ہے تے ادھے اندر ذکر نبوت ہے، مجلس امام حسین ہو رہی ہے ادھے اندر ذکر امامت ہے، مجلس امام حسین ہو رہی ہے اور دے وچ ذکر ولایت ہے۔ آ کے سن لو، ادھے مجلس حسین چی نماز دا ذکر آئے گا، مجلس شبیر چی روزہ دا ذکر آئے گا، مجلس شبیر چی حج دا ذکر آئے گا، امر بالمعروف دا ذکر اتھے کیتا جائے گا، نہیں عن المنکر دا ذکر اتھے کیتا جائے گا۔ یہ دا مطلب انہیں ٹھیک آکھیا سی دین است حسین، یعنی تمام اذکار الحمدللہ مجلس شبیر چ کیتے جائیں گے۔ میرے محترم سامعین، یہ دین ہے کیا؟ یہ تھوڑی توجہ کرنی ہے۔ میں آج اپنا موضوع رکھاں گا اور یہ گفتگو انشاءاللہ جلدی میں جاری کر دیں۔ ایک دعا ہے، بیٹی بیمار ہے کسی مہربان دی، دعا ہے حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ دے صدقے نال خالق انہوں نے شفا کاملہ اور عاجلہ۔ ملک پاکستان نو اللہ محفوظ رکھے، عشرہ محرم اور محرم تو بعد والے سارے دن عزاداری دے، اللہ پاک امن و امان نال گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، خالق کائنات نے اپنی کائنات جڑی سب تو صاحب عزت چیز بنائی ہے وہ انسان۔ سب تو زیادہ صاحب عزت اگر اللہ نے کیتا ہے تو انسان نے کیتا ہے۔ وہ دے متعلق میں ایک آیت بھی پڑھ دوں۔ خالق فرماندے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو اکرم بنایا۔ یہ دا مطلب ہے جتنے بندے اولاد آدم نے وہ مہربانی کر کے اپنے آپ کو سمجھن کہ اسی با عزت ہاں۔ اولاد آدم ہی بیٹھی ہے نا اتنے، میں مہربانی میں سمجھ جنہ چ پڑھنا پڑ
لو میرے عزیزو، اگر کوئی اہل سنت ہے تو حضرت آدم دی اولاد ہے، اگر کوئی اہل حدیث ہے تو حضرت آدم دی اولاد، اگر کوئی اہل سنت ہے تو حضرت آدم دی اولاد ہے، تو شیعہ بھی مسکین حضرت آدم دی اولاد۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو اکرم کیا، ہم نے بنی آدم کو باعزت بنایا۔ یہ مطلب ہے کم سے کم بندے سب تو پہلی گل ہے سمجھن کہ اسی الحمدللہ آدم دے بیٹے ہاں تے صاحب عزت۔ تھوڑی جی داد ودی ایک بار پھر عرض کریں، قرآن دے مطابق اسی صاحب عزت ہاں، اگو ساڑی اپنی مرضی ہے نا، قرآن دی نظر اللہ دے شکریہ قبلہ، اللہ دے فرمان دی نظر اسی صاحب عزت ہاں۔ بندے میرے منہ لبندے کہ اسی صاحب عزت، اور یارا قرآن پہ آندہ ہے کہ اللہ فرما رہا قرآن وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَا، ہم نے بنی آدم کو عزت دی، ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔ آگے چلو ساری آیت پڑھ لینا، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے اس انسان کے لیے خشکیوں میں بھی سواریاں رکھیں، سمندروں میں بھی سواریاں رکھیں۔ اے دی عزت ہے کہ اگر خشکی تے آوے تو پھر اے دے واسطے سواریاں موجود نے، اگر دریاواں بھی چلا جائے تو پھر اے دے واسطے سواریاں موجود نے۔ تے اللہ فرماندہ وہ سواریاں بھی میں اسے واسطے بنائیاں نے کہ میرا بندہ صاحب عزت ہے، میرا بندہ صاحب عزت ہے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر ہم نے اس کو جو رزق دیا وہ بڑا طیب دیا، وہ بڑا طاہر دیا، وہ بڑا پاکیزہ رزق دیا۔ یہ بھی یہ عزت دی نشانی ہے، انہوں سواری دیتی ہے تے عزت واسطے، انہوں رزق طیب دیتا ہے تے عزت واسطے۔ خالق کائنات پھر ارشاد فرماندن وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جتنی میں نے مخلوقات پیدا کی ہیں نا، میں نے سب سے افضل انسان کو بنایا۔ میرا خیال ہے کہ میری گل دا اعتبار ہون ہویا پورے مجمع نو، وہ بھی آیت سن کے ایک میں پتہ لگ گئے، میرا اتنے پہلا محرم ہے تو ایک میں پتہ لگ گیا ہے کہ تسی اے دا میں لطف آیا، تہاڈا لطف آیا، میرا تو پتہ نہیں تمہیں آوے کہ نہ، میں تہاڈا لطف آیا ہے کہ میں پورا یقین ہو گیا ہے کہ اے مجمع قرآن تو باہر گل کریے تو نہیں سننا چل، ہاں اے میں یقین ہو گیا ہے کہ جنیاں گلاں قرآن تو باہر کیتیاں جان گیاں اے مجمع نہیں سن گیا، کیونکہ گل میں وہی کیتی سی لیکن اور رسپانس نہیں ملیا۔ جڑے ویلے میں آیت پڑھی ہے پھر سارا مجمع کھل گیا، الحمدللہ ہن میرا لطف ہے، ہن میں لطف ہے کہ ذوق قرآن رکھنے والے بندے موجود نے۔ یہ مطلب ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کو صاحب عزت پیدا کیا۔ یہ مطلب ہے کہ بہت اچھی گل ہے جے قرآن تے اعتماد ہے، قرآن لا ریب ہے، یہ تے یقین ہے تو پھر مہربانی کر کے اندروں ممی من جانا تو تسی بھی من جاندے پہ اللہ سانو صاحب عزت بنائے، اللہ سانو جب میں گل کرنا تو بندے مٹھے ہو جائے، اللہ سانو صاحب عزت بنائے، پریا او دا جانی ہے۔ پرانے بندے بولو جس دا توڑ چڑھے، اگر سر تے کڑا پھر کے رکھ بھی لیا جائے تو وہ دا مقصد ہے کہ گھر پہنچے، راج رڑ جائے تو فائدہ کوئی نہیں نا، راج رڑ جائے تو پریا نہ پریا برابر ہے نا، پریا نہ پریا برابر ہے، پریا او دا جانی ہے جس دا توڑ چڑھے۔ اللہ تے سانو با عزت بنایا ہے، پھر سواد ہے کہ اسی با عزت ہی مریے۔ مولا بھائی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ لطف ہے کہ سانو اللہ نے با عزت بنایا ہے کہ اسی اس عزت نو سانبھ کے قبر تک کھڑیے۔ اے جے اصلی ساڈا کام، اے جے اصلی ساڈی انسانیت، اے جے اصل ساڈا کام کہ اسی با عزت پیدا ہوئے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم نے ان کے لیے فی البر والبحر، لطف آئے گا، خشکی میں آئیں تو سواریاں موجود ہیں، سمندروں میں جائیں تو بحری جہاز موجود ہیں، کشتیاں موجود ہیں سواری کے لیے، اور گھوڑے موجود ہیں سواری کے لیے۔ اللہ فرماتا ہے اسی لیے تو ہم نے کہا ہے کہ یہ بندہ بڑا صاحب عزت ہے۔ اچھا جدی سواری کشتی تے گھوڑا ہوئے او بڑا با عزت ہے، تے جدی سواری محمد مصطفیٰ مولا کائنات تانوں جزائے خیر عطا فرمائے۔ پتہ نہیں ہو کیسے صاحب عزت ہیں، انہاں دی عزت دا شمار کیسے کیتا جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ مطلب ہے پہ الحمدللہ اذہان تک گل پہنچ گئی، اسی بہت بڑے صاحب عزت، صاحب عزت ہم۔ دوسری عزت دی وجہ اللہ تسی
خالق فرماتا وا ورزقناہم من الطیباتی، ہم نے دوسرا کام یہ کیا کہ اس کو جو رزق دیا نا وہ طیب دیا، رزق دیا وہ طاہر دیا۔ جو رزق ہم کھاتے ہیں وہ طیب بھی ہونا چاہیے اور طاہر بھی ہونا چاہیے۔ آؤ جڑے بچے بیچارے بیٹھے نے، انہوں نے جو کسے رزق لیا کے دینا ہے انہیں کھا چھڑنا ہے۔ اوہ اللہ دے بندے ہو، بڑے بندے دی ذمہ داری ہے نا کہ انہوں پاکیزہ رزق دیو۔ پھر چپ کر گیا، جدو اپنی باری ہوندی ہے چپ کر بہ جاؤ۔ سبحان، کوئی جان والا بندہ بھی نعرہ لا لو جان کا۔ یار اے جڑے بچے نے انہوں نے تسی وڈا گوشت کھواؤ گے تو کھا لیں گے، چھوٹا گوشت کھواؤ گے تو کھا لیں گے۔ رزق تے اللہ نے طیب دیتا ہے نا سانو، اسی با عزت ہاں سواری دی وجہ تو، پھر با عزت ہاں قبلہ رزق دی وجہ تو۔ یہ دا مطلب ہے یہ بچے بھی با عزت ہون گے جن رزق طیب کھوایا جائے۔ با عزت ہون دی نشانی ہے بندہ رزق طیب کھائے، پاک رزق کھائے، پاک رزق۔ اے ساڑھے بچے خرگوش دا گوشت نہیں کھاندے، اس واسطے کہ اسی نہیں کھاندے، اسی نہیں کھاندے چونکہ اس واسطے شیعہ دے بچے بھی نہیں کھاندے۔ اسا جو لیا کے دینا ہے وہی کھانا ہے نا۔ انہاں بچیاں نو تسی خرگوش کھوا چھڑو گے، اے انہوں طیب سمجھن گے۔ انہاں نو بڑا گوشت کھوا چھڑو گے، انہوں بھی طیب ہی سمجھن گے۔ انہاں مسکیناں نو آلو گوشت کھوا چھڑو، انہاں طیب ہی سمجھنا ہے۔ انہاں نو پتہ ہے نا جڑا میرا سربراہ ہے وہ سیاںا بندہ ہے، ضرور میرے تے وسدی نہیں، مینو خوراک طیب دے گا، خوراک طیب دے گا۔ جے بندہ حرام کھوا چھڑے یہ دا قصور کی ہے؟ یہ تے بچہ ہے۔ یہ دا مطلب ہے عزت دار انہیں تاں بننا ہے اگر انہیں خوراک طیب کھانی ہے۔ محمد تو وڈا با عزت کوئی نہیں، مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ، انہوں پورے کون کھواندہ رہے۔ اے مولا کائنات انہوں جزائے خیر دے وے۔ پوری کائنات طیب کھائے نہ کھائے ماننا پڑے گا کہ رسول بھی خوراک طیب کھاتے تھے، علی بھی خوراک طیب کھاتے تھے۔ جو علی کو خوراک دیتا تھا اسے محمد کہتے ہیں، جو محمد کو غذا دیتا تھا اسے ابو طالب کہتے ہیں۔ جی خیر ہوئے رانا صاحب، مولا اس مجمع کو ہمیشہ آباد رکھے، ارشاد رکھے۔ اللہ بانیان مجلس دی توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے۔ اتنا لطف ہے، یہ مطلب ہے اسی با عزت ہاں، صاحب عزت ہاں۔ انہوں عزت نو برقرار رکھنا سی۔ اگوں ساڑھے گال ایک مصیبت پہ گئی وہ بھی دسنی پہنے۔ ساڑھے نال ڈاکہ ہو گیا، ساڑھے نال فراڈ ہو گیا، ساڑھے نال چوری ہو گئی ہے۔ اسی بڑے بڑے با عزت سن، ساڑھے مگر ایک بڑا چمبڑ گئی جڑی ساڑھی عزت دی دشمن۔ ساڑھے مگر ایک بڑا چمبڑ گئی ہے جڑی ساڑھی عزت دی دشمن۔ جتھے اسی عزت والا کام کرن لگنے ہیں وہ بڑا سانو پہ جائیں۔ کدی اولاد ہاں سی سر؟ ہے خیر ہو تو حضرت آدم علیہ السلام دی۔ قرآن تے میرے ہاتھ میں سب تو پہلا جنہوں فرشتیاں کو سجدہ کرا کے اللہ پاک نے با عزت بنایا نا وہ ساڑھا ابا ہے۔ کی گل ہوئی گھبرا گئے ہو؟ اے حضرت آدم دی اولاد جو ہے، یا بنی آدم اے آدم کے بیٹو، تے جے اسیوں دے بیٹے ہیں تے وہ کی لگا ہیں؟ ابا بات ختم ہوگی پنجابی جو ہے۔ یہ دا مطلب ہے ساڑھے ابا جان حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ نے اتنی صاحب عزت بنائے کہ ملائکہ نو آکھیا سجدہ کرو۔ کیتا نے کہ نہیں؟ کیتا نے کنوں؟ ساڑھے ابے نو۔ کی گل ہوئی؟ یا بنی آدم ہاں بولو، اے آدم کے بیٹو بولو۔ ساڑھے ابا جی نو فرشتیاں سجدہ کیتا ہے، بڑے نالائکاں سی جے تھاں تھاں بزت ہوندے پھریے۔ کمال ہے بھائی، خالق نے ساڑھے ابا جان نو اتنا با عزت بنایا کہ انہاں نو ملائکہ نے سجدہ کیتا ہے۔ جیڑے بڑے حضرات ضروری اعلان سنو، ساڑھے ابا جان اس دنیا تے پہلے انسان نے، چلو نہیں کرو، پہلے انسان سن ظاہراً حضرت آدم علیہ السلام۔ ساڑھے ابا جان اے بنی آدم،
ساڈے ابا جان پہلے انسان سن، اور یاد رکھنا جڑا ساڈے ابے دی عزت تو سڑیا نا انہوں شیطان آندے۔ کیا بات ہے، حضرت آدم پہلے انسان نے تے جڑا سڑ گیا وہ شیطان ہے۔ پھر یہ مطلب قرآن تے سامنے کہہ سکنا جڑا کسے انسان دی عزت تو سڑ جائے وہی شیطان ہے۔ سبحان اللہ، مولا بھائی تو نے جزائے خیر دے۔ لو جناب وہ بڑا ہے جڑی ساڈے مگر لگی، تو ساں انی توجہ کیتی ہے تو آیت پڑھن تے دل پہ کر دے۔ خالق کائنات فرماندے نے کالا ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ، شیطان نے حسد تے سڑ کے آکھیا اینو تو عزت دے دیتی ہے، اینو تو عزت دے دیتی ہے۔ اللہ فرمایا تے آندہ کی ہیں، ہو سکے میں نہیں سجدہ کرنا، اینو تو باعزت بنایا۔ پھر کہنے لگا لئن اخرتنی الی یوم القیامتی، اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے، لا احتا نکننا ذریتہ الا قلیلا، تو کہنے لگا کہ میں تھوڑے چھڑ رہن دیاں گا، باقی سارے تے سارے میں گمراہ کر دیاں گا، ہلاکت چپا دیاں گا۔ کنوں؟ ذریتہ، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو میں ہلاکت میں ڈال دوں گا۔ ایک باری مہلت دے کے ویکھ، ایک باری مہلت دے کے ویکھ، اے دی اولاد نو میں گمراہ کر دیاں گا، جہنم میں سٹ دیاں گا، اکثر نو لے دے جاؤں گا، ایک باری میں نو مہلت دے۔ اللہ فرماتا ہے مہلت تے میں تینوں دینا دیندہ کیوں نہیں؟ اگر میں مہلت نہ دیاں تو میں علی بھی نہیں، عظیم بھی نہیں۔ علی العظیم ہوتا ہی وہ ہے جو طاقت رکھ کے مہلت دے دے۔ اللہ فرماتا ہے مہلت تے تینوں میں ضرور دینا۔ کریں گا کی؟ کہنے لگا اے دی اولاد نو گمراہ کروں گا۔ لو جی میں اکثر پنجابی چاہنا ہونا، حضرت آدم دی اجے منگنی نہیں سی ہوئی۔ منگنی کنوں ہونا؟ نکاح تو پہلا منصوب ہو جائے کوئی کہ ایدہ نال نکاح ہونا۔ حضرت حوا دے وجود کوئی نہیں تے کلم کلے آدم نے۔ میں حیران ہاں آ جڑے بندے آتے ہیں نبیاں نو علم غیب نہیں، اینوں کتھوں پتہ لگ گیا سی یہ دی شادی بھی ہو جانی ہے؟ نہیں غور نہیں فرمایا۔ یہ نکاح بھی ہو جانا ہے، انہیں صاحب اولاد بھی ہو جانا ہے، یہ بچے بھی ہو جانے ہیں۔ اگو حضرت آدم نو نہیں آندا میں تینوں گمراہ کرنا ہے، آندا ہے ذریتہ، اس کی ذریت کو، اس کی اولاد کو میں گمراہ کروں گا، خراب کروں گا، ہلاکت میں ڈالوں گا۔ وہ تیرا کھ نہ رہے، اسی تے جے جمے میں نہیں تو ساڈے ویر پہ گئے۔ تساں توجہ نہیں فرمایا؟ یار اسی جے پیدا بھی نہیں ہوئے مسکین، ادوں دا ساڈا ویری جے، ادوں جدوں اسی ہے نہیں ساں ادوں یہ ساڈا ایڈا دشمن ہے، تے گلی چ سیدھے مل پئیے سوچو کڈی دشمنی کرے گا۔ ساڈا وجود ہی کوئی نہیں سی جدوں دا یہ ساڈا دشمن ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا، کون؟ شیطان۔ حضرات پرانا دشمن جے ساڈا، یہ دھیان رکھنا جی۔ تکلیف آدم علیہ السلام دیے، تکلیف علیہ السلام دیے۔ صدقے جاواں بھائی، میں پہنا تکلیف ایک علیہ السلام دیے، تے آندہ کیا پیا میں تیری اولاد نو گمراہ کر دیاں گا، باپ کے بدلے باپ کے بدلے اولاد سے لینا۔ شیطانیت بھی یہی ہے، یزیدیت بھی یہی۔ صدقے مولا بھائی تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بدلے پیو دینے لیندہ اولاد کولوں۔ جنہیں مکان بنایا ہوئے انہوں پتہ ہوں گا، مکان نو بندہ صفائی کرائے، پینٹ شینٹ کرائے، ادھروں ایک منڈا اٹھتا ہے، وہ کوڑا لیندہ ہے، وہ جیوں شروع ہوتا ہے، اخیر تکر کوڑا مک جاندہ تو پھر دی جان چھٹ دی۔ سارے بندیاں نو کوئی تکلیف نہیں، جنہیں بنائے ہیں نا وہ آندہ ہے کدھا، اور کدھا ہے وہ توں، اے نہیں آندہ پہ توں کون ہے، اے کدھا ہے وہ توں، کدھا ہے وہ توں۔ یہ مطلب ہے وہ انہوں پوچھتا ہے پہ تینوں ہے کدھا، جس اینج دا جام چھڑے ہے، اینج دا جام چھڑے ہے، جیڑا تیری دیوار تے لکیر مارے انہوں پوچھنا تو ہے کدھا، جیڑا اسلام تے کاٹے مارے ایک واری تو پوچھنا۔ صدقے جاواں مولا تو انہوں جزا دے دے، ایک واری تو پوچھ تو ہے کدھا۔ عزیزان گرامی قدر، لکیر بائی دیئے تو تکلیف کن ہوں دیئے، جنہیں مکان بنایا ہوئے،
لو جی یقین کرو نہ کرو مرضی ہوں تہاڈی اپنی ہے، جدوں اسی بے عزت ہونے ہیں نا جنہوں سب تو پہلا تکلیف ہوندی ہے نا انہوں اللہ تعالیٰ آندے چل نہیں تو سواد ہی نہیں لیا گا میں پہ آنا جنہیں بنایا ہوئے با عزت جنہیں کوٹھی بنائی ہوئے انہوں کالخ مڑی جائے تے کوئی خراب کرے تے تکلیف ہوندی ہے سب تو پہلا جدو بندہ بے عزت ہوندہ نا خدا دی میں نو قسم ہے ادو خالق نو تکلیف ہوندی ہے تو اللہ فرماتا ہے اللہ نو تکلیف دے وے ادھے تے لعنت ہے اللہ نو تکلیف دین دینے وہ بندے کدوں بزت ہوندے نے بندے تو سب تو پہلا اللہ آندہ میں تے تینوں صاحب عزت بنایا سی تو میں کہ اللہ پاک ایک مہربانی کرو ماڑے سی بندے ہیں تو اڑنا گل کرن جو گے تو نہیں تو اے فرماؤ پی اس کنجر نو مولت ہی کیوں دیتی سکتی تو منگی کہ میں دی ضروریت نو گمراہ کرانگا تے مولت کیوں دیتی فرمایا مولت صرف اس بات دیتی ہے میرا حوصلہ ہی ایڈا وڈا ہے کہ میں علی بھی یہاں تے عظیم بھی یہاں علی کہتے ہی اسے ہیں جو طاقت رکھ کے مولت دے دے ہائے ہائے علی کہتے ہی اسے ہیں جو طاقت رکھ کے مولت دے دے میں کیا جی انہوں مولت دے چھڑیا او سانو تھان وڑدا پھردا ہے ہڑکا کتا جی میں چھڑیا ہوتا ہے تو انہوں مولت دے دیتی ہے اللہ فرماندا ہے تیری اپنی مرضی ہے نا میں نہ سمجھے تے تیری مرضی میں تینوں با عزت بنایا تے بنی آدم تو انہوں عزت دیتی ہے جی انہوں کھلا چھڑیا ہے تے جڑے میں ہادی بنائے نے وہ کدے واسطے بنائے صدقے جاواں انہوں کھلا چھڑنا میرے علی ہون دی دلیل ہے ہادی بنانا میرے عدل دی دلیل میں ہادی بنائے نے جتھے جتھے کتا کسے نو پین لگے گا میرا ہادی دسے گا ادھر نہ جائیں کھلا ہی بڑا موسن ہے وہ جڑا آکھے پائی جی اور اس گھڑی جو کتا کھلا جائے پیہاں آ جاؤ بڑی گل نہیں پھر بندہ تھکے نہ جائے تو اس سے بڑھنا ہے نا خدا دی قسم میں سے کھلا چھڑ کے نا یہ شیطان جیسے کتے نو اللہ نے 14 بنائے جڑے بندے نو ڈک دے نے ادھر بھی نہ جائیں ادھر بھی نہ جائیں ہوئے ہوئے کیا بات ہے جی بہت شکریہ قبلہ میں نو دوروں صورتیں اچھی طرح نظر نہیں آ رہی ہیں لیکن الحمدللہ دادڑا ہاتھ تے پہندا نا ہاں پڑھن والے نو کھ نہ دے سے تے دادڑا سبحان اللہ مولا تو انہوں جزا دے وے اللہ نے ہادی بنائے میں کہ اللہ کی کریے تیری شیطانی تو بچ کے اسی با عزت رہ سکنے ہیں خالق نے فرمایا پھر اطاعت ہی کرنی ہے اطاعت کرنی ہے کدی فرمایا میری اور کدی میں کیوں طریقہ کی ہے تیری اطاعت کرن دا کیوں اطاعت ہوندی ہے اقوال دی گل تو کسے نہ کردہ نہیں جلدی پہ کرنا اتباع ہوندا ہے افعال دا تیرا فعل کسے تے سامنے ہوندا نہیں محبت ہوندی ہے یا کسے وجود نو یا کسے تصور نو وجود ہے تو آندا نہیں تصور ہے تو سماندا نہیں تیری اطاعت کیویں کرنی ہے تیرا اتباع کیویں کرنا ہے تیرے نال محبت کیویں کرنی ہے او سانو دس دیو اگوں ساڈا کام ہے او ہن موضوع رکھن لگا میں تواڈے سامنے تمہید وچ 24 منٹ پڑھے ہن میں اج موضوع رکھن لگا اپنا تانوں پتہ دیہڑیاں زیادہ لگدیاں نے نیاں جڑے ویلے اوتا آ جاندا نا جی تا پھر آندے نے گئیاں ہن کندھاں کے آج نے بنیاداں 10 دن دی گفتگو دی عمارت دیاں بنیاداں پہ رکھیں اے بنیاد تو سمجھ لی شکریہ قبلہ بنیاد سریہ کیوں رکھی تھا وہ آخری منزل ذہن چندی ہے اور یارا آخری بنیرا ذہن چندہ ہے وہ مطابق سریہ رکھی تھا پہ انیاں منزلیں بڑھنی ہیں آج سریہ رکھن لگا سیمٹ رکھن لگا بنیاد دی اٹ رکھن لگا پہلے دن 10 دن ادھے تک گفتگو ہوئے گی میں کہا اللہ بندے ہوں تیار نے مجمع میرا الحمدللہ جاگ رہے ہیں انہوں نے سنانا چاہنا مینوں بھی مہربانی کر میرے تے کہ میں وہ گل کر سکاں تیرے قرآن وچوں وہ کی طریقہ ہے تیری اطاعت دا اس شیطان تو بچ کے باعزت رہ جائیے کی طریقہ ہے تیرے اتباع دا شیطان تو بچ کے باعزت رہ جائیے قرآن دی قسم خالق کائنات نے فرمایا اطاعت بھی کرنی جے اتباع بھی کرنا جے محبت بھی میری کرنی جے لو کی یاد کرو گے خالق کائنات نے فرمایا من یوتی الرسول فقد اطاع اللہ محمد کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت واہ واہ آباد و شاد رہو اور میرے رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے اور پھر خالق کائنات نے فرمایا میرے حبیب بندوں سے بتا دے وَمَن تَوَلَّا جو کوئی پھر جائے رسول کی اطاعت سے
جو کوئی نبی کی اطاعت سے پھر جائے فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے تجھے اس پہ نگہبان بنا کے نہیں بھیجا، حفیظ بنا کے نہیں بھیجا، رکھوالا بنا کے نہیں بھیجا کہ تو انہوں بچا کے چھڑنا ہے، جڑا اطاعت کر جائے گا پار آ جائے گا۔ اطاعت کدی کرنی ہے؟ رسول ثقلین دی۔ اے میرا موضوع ہے جی، اور آج موضوع نو میں واضح کر رہا ہوں، انہوں اچھے طریقے بچے ذہن چ بٹھا لین۔ میرا موضوع ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ اے 20 بندے نو پسند آیا موضوع، باقی نہیں ہے۔ میں کی پڑھے؟ اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ اطاعت رسول ہی تے توجہ کرو، ہی اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ جڑے بندے آندے نے تسا علی نو مولا کتھوں من لیا ہے، مجھے قرآن کی عظمت کی قسم علی کو مولا بھی اطاعت رسول میں مانا ہے۔ ہاں صدقے جانا، سبحان اللہ۔ نوجوان میرا مطلب سی یہ گل میں ضرور کرنی سی، کیونکہ نوجوان نو سمجھ آ گئی ہے علی ولی اللہ نو پڑھنے والے نو کہ میں علی ولی اللہ پڑھنا یہ بھی اطاعت رسول دے مطابق۔ ہن ہی تے توجہ رکھو، ہی کیا میں ہی پڑھتا رہوں گا؟ ہی ہے نا لا کسے بچے نو آکی نہ دہیں لایا کہتا میں ہی رہ گیا تواڈے کول، جدوں مانگا مینوں جدوں ہی تے توجہ رکھنا۔ اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ اگر کھول دیں گل نو تو پھر قرآن دی آیت پڑھنا۔ میں کہ اللہ کی یہ سارا دین؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس بات سے نبی منع کریں باز آ جاؤ، یہی سارا دین ہے۔ ہونے کا مطلب ہے موضوع واضح ہو گیا۔ اطاعت رسول ہی، میں کل پھر سننا جا کے کی سمجھ دے گا، کل پھر توڑے متھے نہیں لگنا۔ اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ شکریہ۔ ہوں جناب آج دی تقریر شروع کرنے، گھنٹے جی مکاں گا، فکر نہیں کرنا۔ 2 جملے نے میرے کو پڑھا لکھے بندے بیٹھے، 2 جملے۔ پہلا جملہ اطاعت محبت سے ہوتی ہے، جتنی کسی سے محبت ہوگی اتنی اطاعت ہو، جتنی محبت ہوگی اتنی اطاعت ہوگی۔ ابے دی بھی اطاعت او کردا ہے جنہوں ابے نال محبت ہو۔ کئی بیچارے ابے منڈے نو کام آندے نے تو ایسا ویندا ہے، ایسا ویندا ہے، او ابا بیچارہ پھر اس بچے دی اماں نو آندا آکھیں سو۔ توجہ ہے؟ اے میری ماواں بھیناں بھی مجلس بیٹھیاں نے، تہاڈا بھی مجلس ہی حصہ ہے، تسی بھی میری بھیناں سن لو، ماواں بیٹیاں۔ سیدزادیاں نہ میری گل نہیں، وڈے لوگ نے، مرشد زادیاں دا نہیں، میں نہیں گل کر رہا، مرشد زادیاں کو تساں دین لینا نا۔ جڑیاں امت دیاں بھیناں میریاں یا بیٹیاں یا ماواں بیٹیاں، مہربانی فرماؤ، جدوں ابے دے آکھے نہیں نہ لگدا تو پھر وہ آندا چل آکھیں سو ذرا اینوں آکھیں، وہ پھر بیچاری آندھی ہے، اندر وہ کانفیڈنس پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ مطلب ہے یہ بھی پتہ ہے بھی یہ آکھے لگتا ہے، یہ بھی پتہ ہے بھی یہ آکھے لگتا ہے۔ وہ پھر کی آندھی انہاں کی آندھا ہی پیو، پھر آندھا اتھا جا چل لگا جا، ایک باری یہ تے عادت ہو گئی۔ اللہ دی یہ بندیے تو ہوڑی ہوڑی نہ ثابت کر دینا کہ ابا تیرا ککھ نہیں، ابا تیرا ککھ بھی نہیں، ابا تیرا ککھ بھی نہیں۔ قرآن تے میرا ہاتھی اے جنہوں تو پہ دسنی ہے نا ککھ بھی نہیں، اے تیرا بھی ولی ہے، تیرے منڈے دا بھی ولی۔ ہائے 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 ہائے، ولی دی بزتی کر کے تو بیچاری کڈی کو باعزت ہو جائے گی۔ مہربانی فرما انج نہ کر، اینو ولی دا تابع کر، اینو ولی دا تابع کر۔ کدی ماواں نو پتہ لگ جانا ولی کنوں آندے نے، منڈے سارے ٹھیک ہو جا۔ ہاں صدقہ جاواں، آباد و شاد رہو جنا۔ میرے عزیز دوستو، یہ اطاعت ہوندی ہے محبت دی وجہ تو۔ جنی محبت
خیر ہوئے اونی اطاعت، یعنی محبت ود دی جائے گی، اطاعت ود دی جائے گی، محبت گھٹ دی جائے گی، اطاعت گھٹ دی جائے گی۔ اگلا جملہ جی قبلہ رانا صاحب ایسا جملہ ہے وہ دے وچ ساریاں میری تقریراں نے 10 لفظ بڑا اچھا میں پڑھیا اخبار چوں ہے، کسے مفکر نے لکھے ہے، میں تے بڑی گل سمجھنا، میں نے موضوع دے دیتا انہیں ایک جملے نے، ایک جملے تو میں موضوع رکھا جے، میں نے 3 کو دن ہوئے نے میں موضوع رکھا ہے، اخبار آیا میرے کو ایکسپریس، وہ اسلامی صفحہ ہوتا ہے نا، وہ تحریر دی کسے عالم دی، پتہ نہیں کون سی، ہاں وہ دے وچوں میں ایک جملہ لیا، وہ سکیا محبت اطاعت محبت سے ہوتی ہے، اطاعت محبت سے۔ اگلی گل ذرا باریک ہے، ویسے الحمدللہ بندیاں دی توجہ بہت ہے، اگے وہ لکھ دینے اطاعت محبت سے ہوتی ہے اور محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوئی ہوتی۔ پھر سن لو آرام نہ، تھوڑا جانا دقیق ہے، محبت کی وجوہات کمال سے جڑی ہوتی، کمال سے جڑی ہوتی، یہ مطلب ہے محبت کی وجوہات ہوتی ہیں، محبت جدوں ہوندی ہے کسے وجہ تو ہوندی ایویں ہو جاندی، تو ہم تو نہیں کدی ہوئی، اور یار محبت جی تو ہوندی ہے کوئی وجہ وچ ہوندی، وہ جڑیاں وجوہات نے نا محبت دیاں وہ آندا ہے کمال سے جڑی ہوئی ہوتی، محبت ہوتی وہاں ہے جہاں کوئی وجہ ہے، وجہ ہمیشہ کمال ہوتا ہے، زوال سے محبت نہیں ہوتی۔ صدقے جی صدقے، بہت اچھا سماعت فرمائے، زوال سے محبت نہیں ہوتی۔ مثال میں دینا، اگر کسی بندے نو دولت دی وجہ تو کسی نال محبت ہے، وجہ تو ہے نا، وجہ ہے نا، وہ دی وجہ دا کمال کی ہے، صدقے جاواں دولت، ہن لطف آ گیا جی، دولت یہ جدوں تک دولت مند کو دولت رہے گی کمال رہے گا، یہ محب و محبت کرے گا، وہ دے کو محبت، وہ دے کو دولت زوال تے آ جائے یہ محب رہ نہیں سکتا، کیونکہ وجہ تے زوال آ گیا۔ کیا بات ہے، جڑی وجہ سی محبت دی تے زوال آ گیا۔ چلو انج کرو، اقتدار نال کسے بندے نوں محبت ہے، بندہ ایم این اے میں اگلی باری ہار جائے، محبت کیوں کٹ دی؟ صرف اس واسطے وجہ تے زوال آ گیا۔ ٹیچر نال بچے نوں محبت ہے کہ میرے تو زیادہ علم رکھدا ہے، ٹیچر نوں سوال بھول جائے اور بچہ محبت چھڑ دیندا ہے کیونکہ وجہ نوں زوال آ گیا۔ حسن نال محبت ہوئے، 6 مہینے بخار چڑھے، کرونا ہو جائے، بندے دا ساہ اوکھا ہو جائے، پھر بھی وہ جا کے محبت کردا ہے، یا منہ تے تیزاب سٹ دے اللہ نہ کرے سارا چہرہ جل جائے، کردا محبت نہیں، کیونکہ وجہ تے زوال آ گیا۔ جب وجہ پہ زوال آتا ہے تو محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ جس کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کی وجہ پر زوال آ جائے۔ راضی ہیں جی، سارے مجمع تے راضی ہیں۔ جس وجہ سے ہمیں رسول سے محبت ہے ان وجوہات کو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ میں لاہور سمجھ کے پڑھتا جی، اگو اللہ نو جو منظور جی مہربان۔ جتنی وجوہات ہیں پیغمبر سے محبت کی وہ اس کمال پر ہیں کہ ان کو زوال آ ہی نہیں سکتا۔ مثلا اے قرآن، حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے جس کا نام احمد ہوگا، اسمہ کیا بات ہے، احمد ہوگا۔ اے قرآن آ کے نیڑے فوٹو بنا لو۔ شاہ عبد القادر محدث دل بھی لکھ دینے کہ فرشتوں میں حضور کا نام احمد تھا، جب دنیا میں آئے تو محمد رکھا گیا۔ تینوں قرآن دا واسطہ ہی جتھے اے لکھے ہی نا کہ عرش والوں نے بھیجا تو فرش والوں نے نام رکھا اور پہلا نام ہی بدل دیا۔ تینوں قرآن دا واسطہ ہی انہاں پیو پتران دا نام دس جنہ احمد بدل کے محمد رکھے۔ کیا بات ہے تواڈے سنوں گے؟ کل 2 نے، ایک پیو ہے ایک پتر، ایک نبی دا چاچا ہے ایک نبی دا دادا ہے، انہاں تو علاوہ کوئی نکلے تو میں مجرم ہاں۔ ایک عبد المطلب نے ایک حضرت ابو طالب نے، انہاں ویندیاں سارا کیا تو محمد ہے،
ویندیا سارے نے آخیا سمائے کا محمد تو محمد ہے اللہ نو اتوں کہنا چاہیے سی کھلو جی میں تے دا اعلان احمد دا کرایا جی میں دا اعلان کروایا جی عیسیٰ روح اللہ کروں کہ احمد ہے تو ہاں تے بغیر پوچھن تو ہی نام بدل چھڑیا ہونا اے سی کہ اللہ فرماندہ کھلو جو اے دا نام ہے احمد رکھا ہے انہاں پیو پتر آکھنا سی تو رب کعبہ ہے اسی متولی کعبہ ہاں اسی اپنے والا رہن دینے ہاں تے تیرے والا ٹھیک ہے اپنے والا رہن دینے ہاں تے تیرے والا ٹھیک ہے اتنے کام ہی الٹ ہو گیا اللہ فرمایا میں اپنے والا رہن دینا تواڈے والا ٹھیک اوئے ہوئے تساں سنیا جی نا حضرت مصطفیٰ دے والد محترم دی کنیز موجود سی اس حضرت عبد المطلب نے پوچھا یہ نہ اگے سنیا کدی نہیں جہاں تساں محمد رکھے اچھا یہ پڑھیا بھی کسے نہیں اچھا سنیا بھی کدھر نہیں اچھا رکھیا بھی کسے نہیں پیغمبر دے چہرے تو کپڑا ہٹا کے حضرت عبد المطلب دی آواز آئی غور نال ویکھاں یہو جہا اگے آیا ہی نہیں تے رکھنا کنے ہائے ہائے جدوں ایسا پہلے آیا ہی نہیں نہ رکھنا کنے سی لکھنا کنے سی سننا تو کتھے سی انہیں ایک سوال کیتا میں کمال پڑھنے کمال انہیں سوال کیتا بڑے سردار تو نے یہ نام رکھا کیوں رکھا کیوں حضرت عبد المطلب تیری دور اندیشی آکھاں تیری بصیرت آکھاں یا تیرے تے وحی آکھاں تیری بصیرت سمجھا تیری دانشوری سمجھا تیری دور اندیشی سمجھا یا تیرے تے وحی سمجھا ہن کئیاں بندے دے دل نو ہتھ پے گئی کہ وہی تے نبیاں تے ہوندی ہے اللہ دے بندیا قرآن تے نیڑے ہو اللہ فرماندا ہے ہم نے شہد کی مکھی پہ وحی کی تھی ہائے ہائے پھر اللہ فرماندا ہے ہم نے موسیٰ پہ وحی کی تھی حضرت موسیٰ دی ماں تے وحی ہو سکتی ہے وہ نبی سی او ہے نا الہ موسیٰ ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی کی حد مک گئی ہے اے موسیٰ دی اماں تے وحی ہو سکتی ہے مصطفیٰ دے دادا تے وحی نہیں ہو سکتی کنیز نے پوچھا بڑے سردار آپ نے یہ نام محمد رکھا کیوں ہے دور اندیشی بصیرت کیا کھاں دانشمندی حضرت عبد المطلب فرماندے ہیں اے برکا میں چاہتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہمیشہ کمال پہ نظر آئے ہائے ہائے محمد اسے کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے اور بس تعریف ہی کی جائے بس تعریف ہی کی جائے بس تعریف ہی کی جائے ان میں بدل کے آکھاں جس کی بد تعریفی کے لیے ابو جہل کو بھی لفظ نہ ملے اسے محمد کہتے بھائی مولا تانوں جزائے خیر دے میں چونکہ نبی دی اطاعت پڑھنا چاہنا اطاعت شکریہ کے بلا اطاعت تقاضا کر دیے محبت ہوئے شکریہ نہایت میں بہت شکریہ محبت ہوئے تے اطاعت ہوندی محبت ہوئے تے اطاعت یہ مطلب ہے جی نبی دی اطاعت کرنی ہے تے نبی نال محبت کرنی محبت کٹ دی کدوں ہے جدوں زوال آਉਂدا جدوں زوال آਉਂدا تقریر اسی کرنے ہاں سواد پہ آؤں جدن سواد نہ آیا تو ہاں چپ ہو جا وہ جہاں تو ہاں چپ ہو جانا لگوں وہ محبت ہی کٹ جانی کیوں سواد ہی نہیں رہا جدے چو سواد مک جائے نا وہ محمد نہیں ہو سکتا صدقے بھائی صدقے خدا دی قسم کمی آ ہی نہیں سکتی میرے پیغمبر نو اللہ نے ہمیشہ کمال تے رکھیا اول ما خلق اللہ نوری سب سے اول اللہ نے میرے نور کو خلق کیا یہ مطلب ہے پہلا نور پڑھنا چاہیے تھا نا نور ہاں پہلے نور پڑھنا چاہیے کہ نور اچ مولا کس کمال تے نے میں توڑے سامنے 10 دن حاضر ہونا ہے کم از کم 8 دن 9 دن میں عزاداری دے متعلق پڑھنا ہونا وہ بھی اطاعت ہی پڑھا گا انشاءاللہ پورے 9 دن اور 10ویں دن میں آج پڑھنا چاہنا کمال بشریت مصطفیٰ کل پڑھاں گا کمال نسب محمد مصطفیٰ اگلے دن پڑھاں گا ہونے 10 دینا کمال علم مصطفیٰ پھر میں پڑھاں گا کمال طہارت مصطفیٰ پھر پڑھاں گا کمال صداقت مصطفیٰ تے پھر پڑھاں گا کمال عقل مصطفیٰ تے پھر آخر تے جا کے پڑھاں گا وہ دین مکمل کیسے ہوا جس کے لیے یہ کمال آیا تھا کمال دین آخر دن پڑھاں گا تو انہوں آخری مجلس بھی سمجھ چاہ گئی میں سارا موضوع جناب دے سامنے قبلہ رکھ دیتا مولا تو انہوں جزائے خیر دے میں نور پڑھ دا لیکن میرا دل ہے کہ آج بشریت مصطفیٰ پڑھی کیوں
حضرات اہم اعلان سنیے، مصطفیٰ نور تھے، نور خلق کیے گئے، آج بھی نور ہیں۔ نبی کل بھی نور تھا، نبی آج بھی نور ہے۔ چلے بندے نو اعتراض ہے، میں قرآن پڑھ دینا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے جو قرآن محمد پہ نازل کیا ہے یہ نور ہے۔ ہاں ہاں، جڑا بندہ قرآن نو نور من گیا تے نبی نو نور نہیں مندا، انہوں قرآن تے ہاتھ رکھوا کے پوچھو اے جنہوں نور من گیا ہے اے زبان کی دی حل دی رہی ہے تے نور نکلتا ہے۔ نبی کل بھی نور تھے، نبی آج بھی نور ہیں۔ حضرات اہم اعلان سنیے، نور کو بشر بنایا کیوں گیا؟ 12 ربیع الاول یا 17 ربیع الاول کو نبی پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے ایک نور کو بشر بنا کے بھیج دیا۔ صدقے جاواں حاضر ہیں اور اس گل نو سمجھو یار، میں اطاعت پڑھ رہا ہوں، میں یوتی الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی سمجھ آ رہی، اللہ کی اطاعت۔ اللہ نے اس نور کو بشر کیوں بنایا؟ اہم جملہ سن لو نوجوانوں، اگر اطاعت نوریوں کی درکار ہوتی تو نبی نور ہی رہتے۔ کنے بندے بولے نے آخر تو بچے دا ہاتھ بلند ہوئے ہیں۔ اگر نوریوں کی اطاعت اللہ کو مطلوب ہوتی تو نبی نور ہی رہتے، چونکہ اس بشر کی عزت بچانے کے لیے اللہ نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ بشر اس کی اطاعت کرے۔ حضرات نبی اطاعت کروانے کے لیے بشر بنے ہیں، گستاخی سننے کے لیے نہیں۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ اوہ نبی بشر بنے ہیں اطاعت کروانے کے لیے۔ جڑا بندہ سکول چ بہ کے کرسی تے سویرے سویرے کچی پکی نو بہا کے آندا ہے چوں 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 چوں، میں ننھا سا چوزا ہوں، مرغی میری امی ہے، میں امی کا بیٹا، مگر نکے نکے بیٹھے ہوندے نے، مرغی میں دھیان ادھر، مرغی میری امی ہے، میں امی کا بیٹا ہوں، چوں 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 چوں۔ اے ٹیچر روز انج کردا چوں چوں چوں، تو کسے 70 سال دے بابے نو آپ 3 واری گلی چ آکھے چوں 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 چوں، سارے پنڈ دے منڈے پیچھے لگ جان گے چوں چوں چوں۔ او دی چھیڑ بنا کے گالا کھا کھا کے انہوں تھاں مار دیں گے۔ اے ٹیچر نو کیوں نہیں آندے ویکھ کے چوں 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 چوں؟ کیونکہ پورا علاقہ جانتا ہے یہ بچہ ہے نہیں، ہمارے بچوں کی ہدایت کے لیے بچہ بنا ہوا ہے۔ ہائے یہ بچہ ہے نہیں، ہمارے بچوں کی تعلیم کے لیے بچہ بنا ہوا ہے۔ اور لوگوں محمد بشر ہے نہیں، بشر کی ہدایت کے لیے بشر بنا ہوا ہے۔ شکریہ جی، مولا تو انہوں جزائے خیر۔ میرا نبی بشر ہے نہیں، صدقے جاؤں، بشر کی ہدایت کے لیے بشر بنے ہوئے ہیں، اور یہ بشر بھی بنے نے۔ نبی ہاتھ لے کے آئے نے تاکہ ساڑھے ہتھاں نو دس کتھے استعمال کرنے نے۔ نبی پیر لے کے آئے نے تاکہ ساڑھے پیران نو دسن کدھر نو جاؤ گے تے عزت ہوئے گی، کدھر جاؤ گے تے بے عزت ہو جاؤ گے۔ نبی اکھاں لے کے آئے نے تاکہ اکھاں والا نو دسے اے کتھے اونچیاں کرنیاں نے، کتھے نیویاں کرنیاں نے۔ کان نبی لے کے آئے نے تاکہ کنہ والے نو پتہ لگے کیڑی سننی ہے کیڑی نہیں سننی۔ اے بشریت دا جامع پا کے آئے نے۔ تو میں کیا پھر اللہ یہ اکھاں والا آیا ہے ساڑھے جیسی اکھاں لے کے، فرمایا نہیں۔ ہاتھ لے کے آیا ہے ساڑھے جیسے ہاتھ لے کے، فرمایا نہیں۔ سینہ ساڑھے جیسے، فرمایا نہیں۔ میں کیا مثلاً اللہ فرماندا ہے تو اپنے ہاتھاں نو نا اپنے تک رکھ، آئے ہائے، اپنے ہاتھاں نو اپنے تک رکھ،
جدی میں گل پہ کرنا نا ید اللہ فوق ایدیہم، اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں. یہ جو بیعت کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے نبی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں، نبی کے ہاتھ اللہ. شیر بولو یار، نبی کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم. جو صحابہ تیری بیعت کر رہے ہیں یہ اصل میں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے. یہ مطلب ایک باری صرف بولنا میرے نال، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اصل میں اللہ کے ہاتھ ہیں. اور جب نبی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ ہیں تو قرآن دا واسطہ ہی دستے صحیح اگدیر چ محمد اٹھایا یا اللہ اٹھایا. صدقے جاواں مولا جی تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. شکریہ. نبی دے ہاتھ اللہ دے ہاتھ تو میں کہ اللہ پاک زبان میرے نبی دی فرمایا وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. یہ تو نطق ہی نہیں کرتے جب تک میری وحی نہیں ہو جائے. یہ بولنے تو سمجھو میں بول رہا ہوں. تو میں کیا اکھاں فرمایا ما زاغ البصر وما طغی، اس کی آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کرتی. ہائے ہائے، نہ حد سے بڑھ جاتی ہے نہ کم ہو جاتی ہے. یہ مطلب ہے نبی دیاں اکھاں دا ذکر بھی قرآن ہے، نبی دی زبان دا ذکر بھی قرآن ہے، نبی دے ہاتھ دا ذکر بھی قرآن ہے. چل انج کر سورہ مبارکہ میں الحجرات پڑھ دینا. خالق کائنات نبی دے قدمہ دی گل کر رہے ہیں. خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. نبی کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا، نبی کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا، کیونکہ اطاعت گزار آگے نہیں ہوتے. کی سن رہے ہو؟ اطاعت گزار آگے نہیں ہوتے. نبی کے قدم سے آگے قدم نہ رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال ہی ضائع نہ ہو جائیں. جس کے قدم سے آگے قدم رکھنے سے نہ نماز بچتی ہے، نہ روزہ بچتا ہے، نہ حج بچتا ہے. پتہ نہیں وہ کون سی جنہوں محمد اے جاندا سی ایتھے قدم رکھے. نبی دے سینے دا ذکر قرآن ہے. علم نشرح لک صدرک، نبی دے دل دا ذکر قرآن ہے. نزل بہ روح الامین ولا قلبک، نبی دے چہرے دا ذکر. لا آئی قرآن. اللہ فرماتا ہے حبیب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے منہ کا پھرنا بیچ آسمان کے. آدھی نماز پڑھ کے تو نے سوچا ہے نا کہ کعبہ پیچھے ہے بیت المقدس آگے ہے، کیوں نہ آج ہی کعبہ قبلہ بن جائے. اللہ فرماتے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو جدھر منہ موڑے گا نا ہم قبلہ ہی ادھر بنا. ہائے ہائے، واہ رے چہرہ رسول، واہ رے چہرہ رسول. نبی دا چہرہ ادھر نہیں نہیں، میں وجہ پڑھنا قرآن دا بچو آیت پڑھنا. اللہ فرماتا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس تو پھیر لے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. تیرا چہرہ ادھر پھیرے گا تو قبلہ ادھر ہے، ادھر پھیرو گے قبلہ ادھر ہے، ادھر پھیرے گا قبلہ ادھر ہے، ادھر پھیرے گا قبلہ ادھر ہے. کو سمجھ آئی جائے نبی دے چہرے دی؟ نبی دے چہرے دی جدہ چہرہ جدھر نو مڑے ادھر ہی قبلہ مڑتا ہے نا. انہیں آکھیا سی علی تیرا چہرہ ویکھنا عبادت. صدقہ جاواں مولا تانوں جزا دے. آخری جملہ سنو تو میں نے اجازت دے دیو. صدقے میں نبی دا جسم پڑھے نور نہیں، شکریہ قبلہ، نور نہیں، نور نے، لیکن میں نور دا جسم پڑھے، بشریت پڑھی ہے نا. ہون سننا آخری جملہ. یہ دا مطلب ہے نبی دے جسم میں چڑے ہاتھ نے کمال. موضوع کنوں یاد ہے؟ محبت کمال نہ ہوندی، اطاعت واسطے محبت ہوئے. نبی دے ہاتھ کمال، جسم دا حصہ اکھ ہے تے اکھ کمال، جسم دا حصہ چہرہ ہے تے چہرہ کمال، سینہ تے سینہ، پیر نے تے پیر کمال، دل تے دل. حضرات اعلان سنیے، جس کے پورے جسم کو
اللہ نے کمال پہ رکھا. ہم اس محمد کے بعد ہادی اسے مانتے ہیں جسے یہ کہے جسموں کا جسمی، روحوں کا روحی، دموں کا دمی. تیرا خون میرا خون ہے، تیری روح میری روح ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، میں تو ہوں تو میں ہے. میں نبی دے حصے پڑھے، مہربانی کے بنا میں نبی دے حصے پڑھے. اے ہاتھ میرا حصہ ہے کہ نہیں یار؟ ہاتھ بسم اللہ بسم اللہ. کیا خیر حضرات ہم اعلان سنیے. کچھ بندوں کو علی خدا لگتا ہے، خدا ہے نہیں. مولا تانوں جزائے خیر دے. ہنے میں مکا جا کل میرے گل نہ گل پا. لگتا ہے صدقے میں نے پڑھا نبی کا جسم علی کا جسم ہے. پھر دوسرا اعلان سنیے، جن کے جسم ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں ہوتے. مولا تو انہوں جزائے خیر دے. ہاں اے میرا ہاتھ ہے میرے جسم دا حصہ ہے. انہوں کوئی بندہ آری پھیرے آری تو منو آکے تو سو سو میرے پیر تے تسی ٹریکٹر دا پہیہ چڑھ دے تو منو آکو کھلوتا رہو. ٹھیک ٹھیک. خبردار جب جز کو تکلیف ہوتی ہے تو جسم محسوس کرتا ہے. پتہ نہیں پیغمبر دی ادن کی حالت ہوئی ہوئے گی جدن شبیر نو کسے چپیڑ ماری ہے. جز تکلیف ہے ہوئے کل تکلیف ہے جڑیاں بازاراں چ ستائیاں گئیاں نے وہ نبی دے اجزاء نے، جڑے جنگلاں چ قتل ہوئے نے وہ نبی دے اجزاء نے. ایک خون رسول دا ہی جڑا ڈلیا کربلا ہے. عبداللہ ابن سلار اس بندے دا نام ہے جدی مدینے دے مضافات چ دکان سی. جمعے والے دن سودا مدینے آ کے کھڑتا سی. جمعے والے دن جمعہ بعد جمعے تو دکاناں کھل دیاں سن مدینے دیاں. جمعہ پڑھتا سی تے نال ہی دکاندار نکلتے سن، دکاناں کھل دیاں سن. چھوٹی دکان سی یہ کدھر اتنے سودا کھڑتا سی. یہ آندا ایک دن دکاناں بند سن تو میں حیران ہو گیا. جمعے نو اگے تو پچھلے ٹائم کھل دیاں. مینوں کسے دسیا اج 28 رجب ہے، جمعے دا دن ہے. میں دکاندار ہے صدقے بھائی، دکاندار آندا ہے میں بازار چو واپس آ کے مسجد وڑیا تو مسجد چو بندہ پہ نکلتا سی. میں انہوں آکھیا بھائی جی میں ہر جمعے سودا کھڑنا، آج دکاناں کیوں نہیں کھولیاں؟ وہ آکھیا تو مدینے دا نہیں؟ وہ آکھیا نہیں. یہ مطلب ہے تو حالات تو باخبر نہیں. کہنے لگا تسی کوئی خبر دے دیو. کہنے لگا اندر آ. آندا میں دروازے دے اندر کر کے اس میرے کان چ آکھیا محمد دا بیٹا مدینہ چھڈ کے جا. دکاناں بند کیوں نے؟ آندا وہ بھیناں بھی نال جا رہی. اس آکھیا دکاناں بند کنے کرائیاں نے؟ اس آکھیا وہ نام عباس ابن علی ہے. صدقے جاواں جس سویر دی نماز تو بعد آکھیا سی اج کوئی دکان نہ کھلے. دکاناں کوئی نہیں کھلنیاں، اگلے جمعے آ جائیں. کہنے لگا یار ایڈے شریف باہر پہ نکل دے کہ دکانیں ہی بند کرا چھڑیاں نے. کہنے لگا چپ کر کے ٹر جا. آندا ایک مہربانی کر مینوں اوتھے کھلا جتھے انہاں دا دروازہ نظر آوندا میں ویکھاں تے صحیح شریف بیبیاں باہر کیویں آندیاں. وہ کہنے لگا انہاں دی نظراں تو پردہ کوئی نہیں، تینوں چھپیا کسے رہن نہیں دینا. اس آکھیا وہ پسند کرن گے تے کھلوتا رہاں گا، اگر آکھن گے دفع ہو جا تو میں چلا جا. انہیں اوتھے کھلا رہا جتھے سادات دا بوہا نظر آوندا سی. آندا میں چھپ کے کھلو گیا. اگوں ساری روایت ہو دی سن لو. میرے کو اس ویلے صرف اور صرف 5 منٹ باقی نے.
ये 5 मिनट उत्ते भी हो सकते हैं, रवायत मुकम्मल कर देना, जल्दी नहीं करता। आंदा मैं खलो गया तो ओट के पिछे मैं वेख्या बहुत वड्डा दरवाज़ा सी, अगे पर्दा सी। आंदा उहदे विचों ना पर्दा हलिया, मैं समझिया कोई निकलण लगा। आंदा अंदरों एक नौजवान निकलिया, एडा सोहना मैं जिंदगी च वेख्या, चन्न वांगू सोहना। तां ही उन्होंने कमरे बनी आशम आते सन। आंदा उहदे हत्थ च कुर्सी सी, तो मैं हैरान हो गया भी एडा सोहना तो कुर्सी आप चुकी आंदा, इहदा नौकर कोई नहीं। सदके जी कदी ना रोवें, इहदा नौकर कोई नहीं। आंदा जदों मैं वेख्या ना वो अपने आबाद दे दामन नाल वो कुर्सी साफ करन लग पिया, उदों मैनू साफ लगा ये तो आप नौकर है। अल्लाह जाने इहदा सरदार किड्डा सोहना होवेगा, सदके जावां। आंदा उस कुर्सी साफ करके गली च रखी तो पर्दा उठा के कहने लगा आओ। सच्ची मुची अंदरों आंदा है वाकया तानी सरदार ही अंदरों निकले ने त्रै। दरम्यान च एक बजुर्ग सन, सर ते अमामा सी सोहना, नाल 2 नौजवान उहदे निकले ने बॉडी गार्ड की शक्ल च। मैं शिया नहीं समझता जिन्होंने समझ ना आवे ना लैन तो बगैर। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकले ने। आंदा सज्जे पासे 17-18 सालों का सी, खब्बे पासे 13-14 सालों का। सदके भाई मेरी कौम के बच्चे भी समझ गए ने, एक पासे अली अकबर ने, एक पासे हजरत कासम ने। आंदा कुर्सी ते बुजुर्ग बैठ गया, दूसरे पासे दोवें शहजादे खलो गए गली में। 28 रजब की गल पे करता। आंदा फिर एक कला नौजवान सोहना जड़ा सी ये मसरूफे अमल हो गया। हमारे तो तलवार सी, इधरों एक डाची लिया सी, इधरों अगे गली मुड़ती सी। उतों उत्थे एक बंदा खलोता सी, उसका नाम सी मुहम्मद। इनू आवाज़ दिंदा सी मुहम्मद जी आ जा। वो मुहम्मद आउंदा सी। इधरों इस मेरे सामने एक नाका लिया, ਉਹਦੇ ਤੇ साहिबान लदे रस्सी बद्धी तो मुहम्मद नूं आखण लगा ऐ लै। वो लै गया बाहर जाके खुले था बन के फिर आ गया। फिर एक नाका लिया ऐ ऊँटनी, ਉਹਦੇ ते इस बिस्तर लदे, दूआं पासियों बद्धे ते टोर दी, मुहम्मद लै जा। फिर नाका लिया ਉਹਦੇ ते शामियाने लदे, फिर नाका लिया ਉਹਨੂੰ टोर के फिर बर्तन लदे, वड्डे बर्तन भी छोटे बर्तन भी। जिन्ना समान आंदा मैं इनू वेंदा रहा लददा रहा ना, मैनू शक पै गया ये जेडे टुर चले ने ना इन्हें वापस कोई नहीं आ। हाय तुहाडी मेरे तक पहुँच गई। आबाद रवो, दुआवां सारियां दियां कबूल हो जान। ज़हरा दियां धीआं दे रुलन दा सदका तुहाडियां सब दियां दुआवां दिली कबूल हो जान। आबाद रवो। आंदा जो समान वाले नाके मुहम्मद बाहर बन आया, फिर महमलों वाले नाके आने शुरू, जिन्हां ते परदे वालियां अमारियां सन। आंदा अमारियां अगे ही बन्नियां सन। एक नाका लिया सी, उन्होंने बिठांदा सी, उहदा नकेल बनता सी। अंदरों एक बुरके वाली बीबी लिया सी, अपना सानू जरा बुलंद करता सी ते आंदा सी इहदे उत्ते पैर रख लो। वो मुखदरा इसमत उहदे इत्थे पैर रख के उत्ते सवार हुंदी सी। फिर पर्दा थले चुक के मुहम्मद जी आला जी। आंदा बड़ियां बीबियां मेरे सामने सवार हो के निकलदियां रहियां। आंदा मेरा शक सी ये पक्के पक्के टुर चले ने। मेरा शक यकीन उदों बदलिया, मेरिया भैणां छेती समझन गया जदों अंदरों एक बीबी निकली जिदी गोद चंद दिनों का बच्चा आंदा। मैनू यकीन हो गया इस तोपे च जिहड़ी ये भी निकली है ना, हुण पिछे रह कोई नहीं गया। सब तो छोटा बच्चा आंदा। उदों एक शहजादा दौड़िया, उस आके बच्चे नूं उठाया हत्थां ते, वो बीबी नूं सवार करा के एहतराम नाल बच्चा उसदी गोद च रखिया, पर्दा थले सुटिया। आंदा मैनू यकीन हो गया भई आखिरी गोद वाला बच्चा भी टुर गया, हुण पिछे कोई नहीं रह गया। आंदा एकदम मैं परेशान हो गया क्योंकि वह नौजवान टोरदा सी ना नाके। उस सामने दरवाजे दे खलो के अंज वेख्या तो इत्थों आंसू निकल। मैं तुहाडी मार्फत तो सदके जावां, जिन्होंने पता लग गया मैं की पढ़न लगा तो हुण की लगा। आंदा उस वेख्या ना दरवाज़ा तो पर्दा तो इत्थों हंझुओं का तूफान निकलिया। आंदा पहला मैं एडे सोहने नूं रोंदा वेख के रोन लग पिया कि पता नहीं हुण की होण लगा। आंदा फिर मैं अखां नाल वेख्या, इहदा चेहरा सुरख हो गया, इहदियां अखां लाल हो गईयां। इस तलवार के दस्ते ते हथ रखिया। आंदा मैनू शक पै गया किधरे मेरा पता नहीं लग गया। मैं नस चला सा लेकिन उस तवज्जो ना की, मैं खलोता रहा नसन के मूड च। आंदा मैं हैरान हो गया, उस तलवार कड्डी, तलवार सज्जे मुंडे तो उच्ची की, गली च इधर भजदा सी ते इधर भजदा सी ते उच्ची आवाज़ नाल आंदा सी अल हिजाब। रह गया कोई शिया जिन्हों नहीं पता लगा कौन बाहर आना। सदके तुहाडी मार्फत तो सदके मातम करने वाले हो।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਅਸਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਆਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਖਿਆ ਨਾ 2 ਵਾਰੀ ਅਲ ਹਿਜਾਬ, ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ। ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਠਿਆਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਦੌੜ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੱਛੇ, ਪੂਰੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਸਕੂਤ ਛਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਰਦਾ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਂਦਾ ਬਿਸਮਿल्ला आओ। आंदा अगे भी तो बीबियां आईया ही सन, पर इस वेले एक बीबी 18 कनीज़ां दे झुरमट। पता लग गया जो कौन? कदी तुसी दसो ना तो ज्यादा मैनू लुत्फ सदके जावा। फरमाते ने जनाबे आलिया मलका शाम सानी ज़हरा, जदों बीबी दा किबला मदीने दी गली, ओए अपनी गली विच पहला कदम आया। आंदा कुर्सी वाला उठ के दौड़िया, दोवें शहजादे नाल दौड़े। ये चारे बड़े वक्त च पै गए। किसी ने नालैन संभाली, किसी ने चादर संभाली, किसी ने मोढे नूं सहारा दिता। दरूद दी आवाज़ आए जे बीबी मदीने सवार हुई। मुसलमानों जी 28 रजब नूं इंज सवार हुई सी, 11 मुहर्रम नूं कदी सजे वेंदी सी, कदी खब्बे वेख के आंदी सी कित्थे टुर गए हो, मैनू सहारा देण वाले हो। आंदा जदों इस बीबी दी नाका उठी है ना, फिर वो कुर्सी वाला कुर्सी ते नहीं बैठा। वक्फा ना दो, जुड़ के आओ जुड़ के। आंदा कुर्सी ते नहीं बैठा, घोड़ा लैन दा वड्डे जवान ने। वो घोड़े ते सवार हो गया, उस नाके दे पिछे पिछे दा घोड़ा टुर। अगे अगे हमशीर दा महमल, पिछे पिछे वीर दी सवारी। आंदा उन्हें शहजादियां चो एक फुफी नाल सी, दूसरा इन्हां बुजुर्गां नाल सी। एक बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा नाल शहजादा, दूजा रकाब फड़ के प्यो नाल। आंदा एक काफला मैं अखां नाल जांदा आंज वेख्या, आंज दिल संभालो मैं छड्डण। अगों गली मुड़दी सी ते फिर एक गली नज़र नहीं सी आउंदी। अगों गली मुड़ जा तो गली नज़र नहीं। आंदा जो महमल निकल गया ना, डाची गुजर गई। आंदा जदों सरदार का घोड़ा मुड़दा सी ना, मुड़दा सी, काबू करा जो दिल, औखी मंजिल है। आंदा उस मुड़ते हुए घोड़े पर सवार होके इस गली को हसरत से थे। आ गई ये सारे दसे। हाँ रो लो। आंदा उस सरदार ने इस गली नूं हसरत नाल वेख्या। आंदा मैनू शक पै गया कि अजे कोई कीमती शायद ही घर मौजूद है। क्या बात है भाई, सुनना लियो। आंदा मैं उन्हां दियां नज़रां दा ताकुब कीता ते ओही गल निकली, बिल्कुल ओही गल निकली। जदों मैं पिछों परत के वेख्या ते वड्डे दरवाजे चों एक 7 साल दी बीबी सिर ते बुरका रखे, 2 ज़ईफ माइयां दे हत्थां दा सहारा लैके पहला कदम उस गली च आया। एक घोड़े वाला उतर के दौड़िया, उतर के दौड़दा सामने आया, छोटी बच्ची दे सामने जमीन ते बह गया। की सुनिया जी आखिरी जुमला, छोटी बच्ची दे सामने जमीन ते बह गया। आंदा छोटी बच्ची दा छोटा जिहा बुरका ते बुरके वाला चेहरा, इस अंज लिया हत्थां विच। जदों आपस च बोले ने ना, आपस च, उदों मैनू पता लगा ये बाप है, ओ धीए। 3 जुमले ने सारे, 3 जुमले ने मेरियां धीयां बेटियां ज़्यादा महसूस करनगियां। छोटी बच्ची अंज खलोती, शबीर 2 हाथां चेहरा लैके फरमाते ने सुगरा क्यों आई है, क्यों बाहर क्यों आई, तेनू मिल के आया ना सारे। बीबी सुगरा ने फरमाया बाबा जान मैं सिर्फ एक गल करना आई हाँ, एक गल। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया पुत्र गल दसो, तू एक करनी है पहला मैं 2 करनी है। फरमांदी हाँ बाबा तो तुसी पहले कर लो। फरमाया 2 मैनू दस तो तू एक कर। बाबा बोलो दसो हुक्म करो। शबीर फरमाते ने सुगरा पहली गल दस, रात का फैसला हो गया है ना, तू नहीं जाना। की सुनिया जी? बीबी आंदी हाँ बाबा फैसला हो गया, ये भी फैसला हो गया ना, अकबर नहीं रहना। बीबी कहने लगी बाबा ये भी फैसला हो गया, अकबर नहीं रहना। फिर मैं हुण गल कर, हुण सुनो तो जिनी देर करता रोंदे रहो। हजरत इमाम हुसैन फरमाते ने बेटी जदों तय हो गया रात का, तू जाना नहीं, अकबर रहना नहीं।
हुण किहड़ी गल करना चाहनी है? फरमांदी है बाबा मैनू पता लगा सी तुसीं घोड़े ते बह के पै जांदे हो, मैं सिर्फ एक गल करना ही आ, ना अकबर नू रखनी आ ना अपनी जान की जिद करनी आ। महलन महलन या भी आ जरा हौली हौली टुर वे मेरा परदेसी मां। कोई नहीं तुसा सुनिया, फरमाया गली च पैदल टुर वे मेरा परदेसी मां। मेरा दिल करदा तेनू टुरदे नू देर तक वेंदी रवां, मेरा दिल करदा मैं परदेसियां नू देर